السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں بہت پیاری حکایت بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں اور غور کریں، اور خاص کر اس حکایت کو ہماری ماں بہنیں ضرور سن لیں۔ جہاں ایسا نہیں کہ صرف مرد ہی گناہ کرتے ہیں، عورتوں سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، بلکہ عورتوں سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کی اللہ تبارک و تعالی خطائیں غلطیاں معاف فرما دے گا یا معاف فرماتا ہے، بلکہ نہیں، رب کائنات اپنی مخلوق میں وہ رحیم و کریم ہے، انسانوں کے یعنی بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں بھی سچے دل سے اگر توبہ کر لیں گناہوں سے، تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت رابعہ بصری، وہ رابعہ بصری کے جن کے لیے خانہ کعبہ استقبال کے لیے آیا تھا، ان کا استقبال کرنے کے لیے، تو حضرت رابعہ بصری بھی اللہ کی مقدس ولیہ، اللہ کی مقدس نیک بندی، جنہوں نے پوری رات تہجد کی نمازیں اور اوراد و وظائف، قرآن عظیم کی تلاوت، تسبیح و تحلیل، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کیے۔ کاش ہماری ماں بہنیں بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور اللہ اس کے رسول کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ دیکھیے، سنیے، حضرت ابو ہریرہ، بہت دلچسپ واقعہ ہے، آپ کا ایمان انشاءاللہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ ہماری ماں بہنیں اگر سنیں گی تو ان کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑے چہیتے صحابی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا۔ یعنی صحابی رسول بیان کر رہے ہیں کہ میں باہر نکلا، راستے میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی، میں نے زنا کیا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس بیماری سے، اس گناہ سے رب کائنات ہمیں معاف فرمائے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا تھا، اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ آج کتنے ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں، ذرا غور کیا جائے۔ میں نے کہا، تو تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ یعنی جب میں نے اس سے یہ کہا تو وہ بے ہوش ہو گئی اور میں اپنے راستے چل دیا۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ توجہ سے سنیے، غور کیجئے میرے بھائی، اور میں اپنی ماں بہنوں سے خاص کر کہنا چاہتا ہوں، ذرا اس واقعے پر ذرا توجہ دے لیں کہ میں اپنی راہ پر چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی؟ اللہ اکبر! یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے معلوم نہیں کیا اور میں نے خود کہہ دیا۔ یہ میرے دل میں خیال آیا، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں۔ آقا دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت مبارکہ نہیں پڑھی ابو ہریرہ؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر
الآیہ، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو ہی میں نے یہ بات سنی میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا کہ مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ، اس عورت کا پتہ بتا دو جس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، معلوم کیا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بالا آخر میں نے اس عورت کو تلاش کر لیا اور اسے یہ آیت سنائی جب میں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات تک سنا چکا، میں نے یہ آیت اس کو سنا دی قرآن مقدس فرقان حمید کی، تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنا باغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اس کے دل میں آیا اور اس نے سچے دل سے اپنے گناہ سے توبہ کی۔ میں ان ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اعلانیہ گناہ کرتی ہیں، جو اعلانیہ گناہ پر گناہ کرتی چلی جاتی ہیں اور توبہ نہیں کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں، اس سے بھی بچیں، جھوٹ سے بھی بچیں، غیبت چغل خوری سے بھی بچیں اور تمام برے کاموں سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تم خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، میرا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رب کائنات تمہارے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرما دے گا، لیکن سچے دل سے توبہ کر لو اور تمام گناہوں سے، اور جب توبہ کی جائے گناہ سے پھر وہ کام دوبارہ نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔